آج پہلے پارے کی چند اہم باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو یہاں بیٹھنا ہے یہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہے، اور ایک آیت کا سیکھنا، ہم انشاءاللہ اس میں بہت ساری آیتیں سیکھ لیں گے، لیکن ایک آیت کا سیکھنا حدیث میں آتا ہے خیر من ان تصلی 100 رکعت، ایک رکعت سیکھنے کا ثواب 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ہے، یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کی تھی، دوسری حدیث ہے من تعلم آیۃ من کتاب اللہ استقبلتہ یوم القیامۃ تضحک فی وجہہ، جو آدمی ایک آیت بھی سیکھ لیتا ہے قیامت والے دن یہ ایک آیت اس کا ہنس کر مسکرا کر استقبال کرے گی۔ جب قرآن استقبال کر رہا ہو قیامت والے دن تو انجام یقیناً جنت ہے۔ اس لیے ہمارا یہ بیٹھنا یہ ہزاروں نفلوں سے بہتر ہوگا حدیث کی روشنی میں، کیونکہ جب ایک آیت 100 رکعت نفل سے بہتر ہے تو 10 سے زیادہ آیتیں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو شروع میں سورہ فاتحہ ہے، اس میں توحید، رسالت، آخرت سب کچھ بیان کیا گیا ہے، اور آگے سورۃ البقرہ ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس کی ایک بہت خوبصورت فضیلت ہے سورۃ البقرہ کی، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں آصیب، جنات نہ آئیں، شیاطین نہ آئیں، گھر سکھ سکون کا ذریعہ ہو، دکان ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، اس میں پریشانیاں نہ ہوں، آصیب نہ ہوں۔ اس کا حل سورہ بقرہ میں ہے، وہ اس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس مکان میں، جس جگہ میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے جس آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی اس طرح کے اثرات ہیں جنات وغیرہ کے، وہ ایک دفعہ سورہ بقرہ وہاں پڑھ لے۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کر پورا پڑھے، بس ایک مرتبہ پڑھ لے، ایک دن ایک سپارہ پڑھ لے، اگلے دن پھر ایک سپارہ پڑھ لے، بس شرط یہ ہے کہ گھر کے اندر بیٹھ کر پڑھے۔ بیٹھ کر مراد کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی گھر کے اندر پڑھے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر نہ پڑھے۔ ایک دفعہ سورہ بقرہ ہو جائے گی تو جس قسم کے اثرات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور خود پڑھے۔ مسجد کے چھوٹے بچوں کو بلوا کر نہ پڑھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم خود بچپن میں مدرسوں میں پڑھتے رہے ہیں، بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، شرارتیں کرتے ہیں، وہاں پورا نہیں پڑھتے۔ بچے کو کیا غرض ہے؟ آپ نے اسے کہہ دیا جی سورہ بقرہ 2.5-3 سپارے کی پڑھ دو، تو بچے کو اسے کیا غرض ہے پوری ہو یا نہ ہو؟ وہ درمیان میں چھلانگ مارے، رکوع چھوڑ دے، 2 چھوڑ دے، پڑھنے کے دوران دوسرے بچے کی طرف شرارت کر کے کوہنی مارے، کچھ کرے، تھوڑی دیر بعد آپ کو بتا دیں گے جی سورت ہو گئی ہے۔ چلو جی، آپ نے اس کو تھوڑے پیسے دے دیے، وہ چلے گئے، آپ نے کہا جی سورہ بقرہ ہو گئی۔ کہاں ہوئی ہے؟ ہم انہی لائنوں سے گزرے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہوتی ہے، ایسے بس گزارا کام چلاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم ایک دفعہ مسجد میں پڑھتے تھے، تو ہم ایک نیا گھر بنا تھا، تو انہوں نے کہا جی مسجد کے بچے بھیج دو، تو انہوں نے ہمیں بھیج دیا۔ ہم وہاں گئے تو وہ مسجد کا مالک آیا، تھوڑی دیر میں چینی کا ایک برتن میں چینی لے کر آیا۔ اس نے کہا سارے جو تم نے قرآن پڑھا ہے اس میں پھونک مار دو تاکہ برکت والی ہو جائے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے اپنے بچپن کا واقعہ، وہ جب دے کر چلا گیا تو ایک لڑکے کو اس نے دیا، اس نے زور سے پھونک ماری، ساری چینی باہر تھی۔ جان بوجھ کر شرارت کی اس نے، وہ تھا سٹیل کا برتن، زور سے جو پھونک ماری چینی باہر تھی۔ اگلے نے اٹھا کے پھر اس کے اندر رکھ دی، پھر اگلے نے پھونک ماری۔ تو ایسے ہی شرارتیں کرتے رہے وہ پورا، جب وہ آیا تھا تو اس میں پھونک ماشاءاللہ ماری جا چکی تھی، وہ ایسے ہی ماری تھی۔ تو اس لیے خود پڑھیں، اس میں جب سورہ بقرہ پڑھنی ہے تو پھر خود پڑھیں۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین، اس سے معلوم ہوتا ہے ہم اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ فی قلوبہم مرض میں یہ بتایا کہ جس طرح بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں، قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، اسی طرح دل کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بڑا صاف سے الفاظ ہیں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے۔ تو بیماری جس طرح بدن کے اوپر ہے اسی طرح دل کے اندر ہے۔ ہمیں اوپر والی بیماریوں کی تو بہت فکر ہوتی ہے،
बीमारी बढ़ना शुरू हो जाए तो हम उसके लिए सारा पैसा लुटाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन दिल की बीमारियों की तरफ हमारा कोई रुख, कोई तवज्जो नहीं होती। दिल की बीमारी ये है कि दिल के अंदर हसद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, तकब्बुर हो, उजब हो, रियाकारी हो, मुसलमान की हकारत हो, माल की महब्बत हो, माल की दीवानगी हो, आखिरत से गफलत हो, वालिदैन की कदर ना हो। ये दिल की बीमारियां हैं और इन बीमारियों से बचना ज़रूरी है। ज़हरी बीमारी का इलाज ना भी हो गया तो मौत है, मौत तो वैसे ही वक्त पर आनी है, लेकिन अगर दिल की बीमारियों का इलाज ना हुआ तो इसका अंजाम जहन्नम है और वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना चाहिए, उलमा के साथ, सुलहा के साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए, नेक मजालिस में जाना चाहिए। इससे इंसान के दिल में खैर आती है, बीमारियां ज़ैल होती हैं। तो इस बात को हम समझ कर यहाँ से जाएं, दिल की भी बीमारियां होती हैं और हमने उनसे दूर रहना है। आगे अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद बयान की है और ये चैलेंज भी किया है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान अगर अल्लाह का बनाया हुआ कलाम, अल्लाह का उतारा हुआ कलाम नहीं है तो कुरान जैसी एक सूरत भी ला कर दिखला दो। है किसी की मजाल में तो लेकर आए। कोई कुरान जैसा कलाम नहीं बना सकता, ये इसका मोजज़ा है, चैलेंज है ये, और आज तक कोई नहीं बना सका। इसके अंदर जो फसाहत, बलागत और कलिमात का जो रब्त है वो किसी आदमी के बस में नहीं है। बाज़ों ने बनाने की कोशिश भी की लेकिन शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। ये आयत बड़ी अहम है। अल्लाह ने फरमाया कुरान ऐसा है, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान के ज़रिए से ही लोगों को गुमराही मिलती है और कुरान के ज़रिए से ही लोगों को हिदायत मिलती है। ये अजब बात है, कुरान से तो हिदायत मिलती है और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, युदिल्लु बिही कसीरा। इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह लोगों को, बहुत सारे लोगों को गुमराह करता है। व यहदी बिही कसीरा, और कुरान के ज़रिए से हिदायत भी देता है। इसका क्या मतलब है कि कुरान के ज़रिए से गुमराही देता है? इसका मतलब ये है जो आदमी कुरान को उन लोगों से सीखता है जो लोग उलमा नहीं होते, तो उनसे कुरान सीखने वाला इंसान कुरान का तर्जमा पढ़कर गुमराह हो जाता है, कुरान की ऐसी तशरीह करता है कि गुमराह हो जाता है। माशाल्लाह हमारे सोशल मीडिया पे भरमार है फ़िलासफ़रों की, सकालरों की, अजीम मजहबी सकालरों की, नए नए किस्म के जन्म ले रहे हैं। बाज़ तो ऐसे हैं जिन्होंने मदरसे का मुंह भी नहीं देखा और वो सकालर हैं हमारे सोशल मीडिया पर, और वही दीन को समझाते हैं और वो बड़े समझदार हैं। आप मुझे ख़ुद बताएं, जिस आदमी ने ख़ुद मदरसे में एक दिन कदम नहीं रखा, अरबी ग्रामर तक से वो वाकिफ़ नहीं है, और वो लोगों को दीन की तबलीग करता है और लोगों को दीनी रहनुमाई देता है, कुरान पढ़ पढ़ बताता है, उसका क्या अंजाम होगा? उसका वही अंजाम होगा जो हो रहा है आज। दीन हमेशा उलमा से सीखो, उलमा से सीखो, ताकि आपको सही दीन मिले, वरना यही कुरान होगा और लोग गुमराह होंगे। कुरान में लिखा हुआ है ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब ना जाओ, यह कुरान में लिखा हुआ है। अब इसकी जो तशरीह करनी है कर लो, ये तो फिर आलम ही बताएगा कि इसका क्या मतलब है। कुरान में लिखा हुआ है फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। अल्लाह ताला फरमाया इख्तियार है, जिसका दिल चाहे मुसलमान हो जाए और जिसका दिल चाहे तो काफिर हो जाए। तो हमें इख्तियार दिया गया है, चाहे मुसलमान बने चाहे काफिर बने, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। तो कुरान में तो ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जिसको अव्वल वाहले में पढ़ने से इंसान को जिधर भी उसकी तशरीह कर दो दिमाग उधर ही चला जाता है। सही तशरीहात की ज़रूरत है, वरना इसी कुरान से लोग गुमराह हो रहे हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें उलमा के साथ जोड़े रखे। आगे शैतान का तज़किरा है कि शैतान इंसान को फिसलाता है और अल्लाह की नेमतों को याद करने का फिर आखिरी रुकू में तज़किरा है पहले पाँव के। अल्लाह ताला फरमाता है उज़कुरू निअमती, मेरी नेमतों को याद रखा करो। मेरा रब का कानून ये है कि जो उसकी नेमतें याद रखता है अल्लाह नेमतें बढ़ाता है, और जो उसकी नेमतों की नाशुक्री करता है अल्लाह नेमतें छीनता है। ये अजब तरीका है। अल्लाह से नेमतें बढ़वानी है, शुक्र करो। साइकिल वाला शुक्र पड़े, साइकिल पर अल्लाह मोटरसाइकिल देगा। मोटरसाइकिल वाला शुक्र करे, अल्लाह उसको सवारी देगा। जिसकी सेहत ठीक है अल्लाह शुक्र करे, अल्लाह उसको और सेहत देगा। एक वाक़या सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे कोई तूर पर, तो रास्ते में दो आदमी मिले। एक बेचारा बिल्कुल गरीब, फटे पुराने कपड़े, मुश्किल से बदन ढांपा हुआ, और दूसरा भेड़ बकरियां, बड़ा रेवड़ उसके पास, मालदार।
تو وہ جو غریب تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اللہ کچھ دے دے۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، میں آپ کا پیغام عرض کر دوں گا۔ جو مالدار تھا اس نے کہا جی موسیٰ اللہ سے یہ کہہ دینا، جا رہے ہو اللہ سے ملاقات کرنے، کہنا کہ اللہ تو نے اتنا مال دیا ہے سنبھالا نہیں جاتا، اس کو تھوڑا کم کر دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کو جا کر بتایا کہ یا اللہ تیرے بندے ایسے ایسے کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو غریب تھا جس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے اس کو کہنا میرا شکر کیا کرے، میں اور دوں گا، امیر کر دوں گا۔ اور جس کے پاس ریوڑ زیادہ ہے کہتا ہے کم ہو جائے گا، اس کو کہنا کہ میری ناشکری شروع کر دے، کم کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دونوں کو پیغام دے دیا اور واپس آ گئے۔ پھر جو کچھ عرصے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے پاس وہ پھٹے پرانے کپڑے بھی نہیں، وہ پتے شتے یہ چیزیں اور ریت کے ذریعے سے اپنے بدن کو چھپانے میں لگا ہوا تھا، اور جس کے پاس ریوڑ تھے وہ پہلے سے بھی ریوڑ زیادہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو الٹا ہو گیا ہے۔ تو اس سے پوچھا جس کے پاس کپڑے نہیں تھے، کہا ہاں بھائی جو میں نے کہا تھا وہ کیا تھا۔ کہنے لگا جی میں اللہ کا کیا شکر ادا کرتا، کیا تھا میرے پاس جو شکر ادا کرتا، تو میرے شکر کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آئی، تو میں نے اس لیے شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے وہ بھی لے لی۔ اور اس سے کہا ریوڑ والے سے، کہا جی میں اس اللہ کی کیسے نہ شکری کرتا جس نے اتنا دیا ہے، اسی کی نہ شکری کرتا، میں تو اس کا شکر کرتا رہا۔ اس نے کہا ہو گئی ہے، یہی اللہ کرتا ہے، نہ شکری والے سے چھین لیتا ہے، شکر کرنے والے کو اور دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگے بڑا اہم درس ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ مدد حاصل کرنے کا راستہ ہے جو حالات آ جائیں برداشت کرو اور مسلح بچھو، جو حالات آ جائیں برداشت کرو اور مسلح بچھو، اللہ کو پکارو، پھر دیکھو وہ کیسے راہیں کھولتا ہے، پھر وہ کیسے تمہارے اوپر دروازے کھولتا ہے۔ ایک تو کسی اور کے آگے سر نہ جھکو، صرف اللہ کے آگے جھکو اور اسی ہی کو پکارو، نمازیں پڑھو، پھر دیکھو وہ کیسے نوازتا ہے۔ سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبیں، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ جبیں میرے آگے ہی جھکائی جائے، تو جو اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا فیضان فرماتا ہے۔ آگے واقعہ ہے گائے کا، جس کے اوپر سورت کا نام ہے سورت البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو رات کو چپکے سے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد آگے سے پھر تیزی تراری دکھلائی، لاش اٹھا کر باہر سڑک پر ڈال دے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کے پاس مدعی بن کر آ گیا، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ اس کا قاتل ڈھونڈ کر دیں۔ تو اس نے قتل اس لیے کیا تھا، یہ چاہتا تھا کہ بھائی کی جائیداد میرے پاس آ جائے۔ پھر رب کی لاٹھیاں بھی بے آواز ہوتی ہیں، جو دوسروں کے گھر اجاڑتا ہے رب ان کے اجاڑتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے اور آخر تک چلتا رہے گا، ایسے ہی ہوا ہے ہمیشہ۔ موسیٰ علیہ السلام اب کیسے اس کو پتہ چلا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے، روڈ پہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اتر آیا، فَضْرِبُوهُ بَعْضَهَا فَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس میت کے جسم کے ساتھ لگاؤ، جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میت میں بولنے کی قوت پیدا کر دے گا، یہ بولے گا۔ نبی پر وحی تھی، انہوں نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے دیا، انہوں نے گائے کو ذبح کر کے گوشت کا ٹکڑا نکالا، جسم سے لگایا، تو اس نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھے قتل کیا، تو اس پر قتل آ گیا، پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ برا کرتا ہے، برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، بھلا کرنے والوں کے ساتھ بھلا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، جو اللہ ابھی اس کو گوشت کا ٹکڑا لگنے سے زندگی دے سکتا ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر اس لفظ بقرہ کا جو ذکر ہے وہ اسی بقرہ گائے کی نسبت سے ہے۔ آگے تکبر کا انجام بتایا کہ تکبر والے جہنم میں جائیں گے۔ ایک جگہ آتا ہے يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ،
اور وہاں سورۃ الکہف میں ہے آتیناہ رحمۃ من عندنا، انسان کو جو کچھ ملا ہوا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ جی میں نے ایسی سمجھداری کی اور اس وجہ سے میں امیر ہو گیا، اس وجہ سے میں ذہین ہو گیا، اس وجہ سے میں مشہور ہو گیا، اس وجہ میں میرا مقام ہو گیا۔ کسی کے پلے کچھ نہیں ہے، سب کے پلے اللہ کی رحمت ہے بس۔ اللہ کی رحمت سے ہی انسان کو عزت ملتی ہے، اللہ کی رحمت سے ہی رزق ملتا ہے، اللہ کی رحمت سے ذہانت اور فطانت اور قدرت کلام ملتی ہے، اللہ کی رحمت سے ہی اولادیں ملتی ہیں، کاروبار بنتے ہیں، ملازمتیں ملتی ہیں، نوکریاں ملتی ہیں۔ یہ سب اس کی رحمت ہے، کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کوشش کرتا ہے، کوشش تو سارے کرتے ہیں اور ہمیں حکم بھی ہے کوشش کرنے کا، لیکن ملتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ اس سپارے میں ایک اہم مضمون جو میں سوچ کر بھی لایا تھا کہ اس کو بطور خاص بیان کروں گا، وہ یہ کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی مذمت کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایسے بولتے ہیں جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے۔ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، زوجین کے درمیان تفریق کرا دیتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، ان پر اللہ غضبناک ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے کہ ایسی بات کہنا کہ میاں بیوی میں پھوٹ پڑے، یہ ایسے ہے جیسے آپ نے رب کے غضب کو اپنے اوپر دعوت دے دی۔ بیوی نے کہہ دیا، کسی کی بیوی نے، آپ کی بھابھی لگتی ہے، آپ کی بہن ہے، کچھ بھی ہے، اس نے آپ کو کہہ دیا کہ میرا شوہر ایسے ہے ایسے ہے، آپ نے بھی تھوڑا سا کہہ دیا ہے تو ایسے ہی بس اب گزارا کرو۔ یہ آپ نے اس میں بیج پختہ کر دیا کہ ہاں واقعی تیرا شوہر برا ہے، یہ آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق کا بیج ڈال دیا ہے۔ آپ نے بیوی کو کہہ دیا، کسی کی بیوی کو، آپ کے گھر کی خواتین میں سے ہے، کہا تمہارا شوہر سخی نہیں ہے، وہ ساری زندگی اس کو کہتی رہے گی تو سخی نہیں۔ آپ نے اس کو کہہ دیا تیرا شوہر سمجھدار نہیں ہے اتنا، وہ ساری زندگی کہتی رہے گی تو سمجھدار نہیں ہے، تو سمجھدار نہیں ہے۔ آپ ایک بول کے آ گئے اور زندگی بھر آپ ان کے درمیان درالیں ڈال کے آ گئے۔ آپ ایک دفعہ اس کی بیوی کو کہہ کر آ گئے کہ تمہارا شوہر اکھڑ مزاج ہے، تو وہ ساری زندگی کہتی رہے گی تو اکھڑ مزاج ہے۔ اب ایک دفعہ کہہ کر آ جائے کہ تم بچوں پہ اتنا خرچ کیوں نہیں کرتے، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تمہارا شوہر لے کر نہیں دیتا، یا میرا ماموں زاد بھائی، میرا کزن تمہیں لے کر نہیں دیتا، وہ ساری زندگی شوہر کو کہے گی تو ہمیں کپڑے نہیں لے کر دیتا۔ آپ کے ایک بول نے ان کے گھر اجاڑ دیے ہیں اور آپ کو لحاظ بھی نہیں آیا کہ میں کیا کہہ آیا ہوں۔ ایسے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہاری بیوی بد مزاج ہے، تمہاری بیوی بد سلیقہ ہے، تمہاری بیوی ایسی ہے، وہ ساری زندگی کہتا رہے گا کہ تو بد مزاج ہے، تو بد سلیقہ ہے۔ تم شوہر کو کہہ کے آ گئے، تمہارے گھر کے بستر نہیں سیٹ ہوئے پڑے، تمہاری بیوی کو یہ بھی نہیں آتا۔ آپ نے یہ جملہ نہیں کہا، آپ نے خاندان میں دراڑیں ڈال دی، وہ ساری زندگی کہتا رہے گا تو بے سلیقہ عورت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے جس سے میاں بیوی میں دراڑیں پڑیں، اس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں صلح کرانی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی، حدیث میں ہے، شوہر اپنی بیوی کے سامنے ایسا بولتا ہے جو سچ نہیں ہوتا، جھوٹ ہوتا ہے، لیکن اس لیے بولتا ہے ہماری آپس میں محبت قائم ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جھوٹ نہیں ہے۔ بیوی ایسا بولتی ہے شوہر کے آگے تاکہ شوہر اس سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، محبت قائم ہو جائے۔ جو بات حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہے، حدیث میں ہے کہ وہ جھوٹ نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ اتنی شریعت نے گنجائش دی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایسی بات بھی کہہ سکتے ہیں جو بے حقیقت ہو۔ مثلا وہ کہہ دیتا ہے جی مجھے آپ سے محبت ہے، حالانکہ ہے نہیں۔ وہ کہہ دیتی ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، جب تک تم نہ ہو میں کھانا نہیں کھاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے کہتی ہے تاکہ ہماری محبت قائم ہو۔ شوہر ایسے کہہ دیتا ہے، اس کے اس جھوٹ کو بھی شریعت نے معاف کر دیا ہے۔ آپس کی محبت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، تو اس کو پیدا کرنی چاہیے، نہ یہ کہ یہ محبتیں ختم کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی فضا بنانی چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں۔ ایسے بول نہیں بولنے چاہیے جس سے میاں بیوی میں نفرتیں پیدا ہوں۔
اگر بیوی میں کمزوری ہے بھی صحیح تو شوہر کو کہو اس کی یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، تاکہ وہ آپس میں جڑیں۔ بیوی آپ کو کہتی ہے کہ میرے شوہر میں یہ خامی ہے، تو تم نہ کہو کہ ہاں ہے تو ایسے ہی بس گزارا کرو، کہ نہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کی خوبیاں گنواؤ، تاکہ ان دونوں میں آپس میں محبت پروان چڑھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم میاں بیوی کو جوڑنے والے بنیں، توڑنے والے نہ بنیں۔ یہ اس صورت کا اہم مضمون تھا، اس پر عمل کریں گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔